بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی خیال رہے کہ یہ جتنا حقیر، کمزور اور مختصر الوجود نظر آتا ہے، حقیقت میں ویسا ہرگز نہیں ہے، بہت ہی پر اسرار سی چیز ہے اور حیرت انگیز طور پر طاقتور اور پھرتیلا ہے۔ اس کے بارے میں قطعاً کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہنا اور اسے بالکل اسی طرح قابو میں کرنے کی کوشش کرنا جس طرح شیر، چیتے یا کسی اور خطرناک درندے کو قابو میں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سمجھ گئے نا؟ بالکل سمجھ گیا سر، طارق خان نے جواب دیا اور میرا اشارہ پا کر مستعدی سے خالصتاً فوجی انداز میں سلیوٹ کر کے رخصت ہو گیا۔ میں گو کہ بہت تھکا ہوا تھا، 2 رات سے سو نہیں سکا تھا اور اب تیسری رات بھی جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے باوجود محض تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے وہ کیسٹ VCR میں لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ کیسٹ کیا تھا؟ لرزہ خیزی کا ایک ایسا عجیب ذریعہ تھی جس کے تاثر کو الفاظ میں صحیح طور پر بیان کرنا ممکن نہیں۔ وہ ایک انسان پر تشدد کی بڑی صاف اور تفصیلی فلم بندی تھی جس میں اس کی اذیت ناک آوازیں بھی تمام تر جزیات کے ساتھ ریکارڈ کی گئی تھیں۔ تشدد کے بہت سے مظاہرے میں نے بھی دیکھے تھے، شاید آپ نے بھی دیکھے ہوں۔ تھانوں، زیر زمین عقوبت خانوں اور دنیا بھر کی خفیہ پولیس کے مراکز میں انسانوں پر ہونے والے تشدد اور اذیت رسانی کے قصے بھی منظر عام پر آتے رہتے ہیں، لیکن اس قسم کے واقعات گول مول انداز میں پڑھ لینا اور بات ہے، نہایت اہتمام سے تیار کی گئی ایک فلم دیکھنا اور بات ہے۔ فلم میں ماہرانہ فلم بندی کی تمام تکنیک استعمال کی گئی تھی، تمام زاویے کور کیے گئے تھے، لائٹ اور ساؤنڈ کے تمام تاثرات سے پورا کام لیا گیا تھا۔ جس طرح اس شخص کے جسم کے ایک ایک ریشے کو مرحلہ وار اذیت دی جا رہی تھی، وہ منظر گویا میں حقیقت میں دیکھ رہا تھا، سب کچھ جیسے میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ وہ ایک جوان رانا تھا جس کے بدن سے ایک ایک بال نوچا گیا، اس کے ناخن کھینچے گئے، اسے بجلی کے جھٹکے دیے گئے، اس کا جسم دہکتے تاروں سے چھیدا گیا، اس کی ہڈیوں کے جوڑ توڑے گئے، اس کے اعضاء کو ہتھوڑیوں سے آہستہ آہستہ کچل کر گودے میں تبدیل کیا گیا، اس کے بچے کھچے بدن میں میخیں گاڑی گئیں، آنکھوں میں سلائیاں گھونپی گئیں۔ پھر تشدد کے کچھ ایسے شرمناک طریقے اختیار کیے گئے کہ اگر کسی معجزے کے تحت اس کے سارے زخم بھر جاتے اور وہ زندہ بچ جاتا، تب بھی شاید وہ دنیا کو منہ دکھانا اور باقی زندگی گزارنا پسند نہ کرتا۔ پھر اس کے چہرے پر بلیڈ سے چرکے لگا کر ان میں مرچیں بھر دی گئیں، آخر کار وہ سسک کر مر گیا اور اس کے ساتھ ہی فلم ختم ہو گئی۔ ان دنوں کیسٹ 1 گھنٹے کی ہوتی تھی، فلم ایڈیٹنگ کے ساتھ تیار کی گئی تھی۔ اس نوجوان یقیناً کئی گھنٹے اس عذاب میں گزارے تھے، تب اس کی جان کو زندگی سے چھٹکارا ملا تھا۔ اس قسم کی اذیت کے تو چند لمحے گزارنے کا تصور ہی روح فرسا ہوتا ہے۔ اس نوجوان پر وہ چند گھنٹے کس طرح گزرے ہوں گے، اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ شاید ہر پل اس نے موت کے لیے دعا کی ہوگی، لیکن موت اسے صدیوں کے فاصلے پر کھڑی نظر آئی ہوگی۔ موت اس وقت اس کے لیے ایک حسین نعمت ہوگی جس سے ہم زندگی بھر بھاگتے رہتے ہیں، جس سے بچنے کی تدبیریں کرتے رہتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو بہت مضبوط اعصاب کا مالک سمجھتا تھا، اس کے باوجود خود میرے اشارے پر کئی درندہ صفت اور شفاق انسانوں کو سیدھا کرنے کے لیے ان کی پٹائی کی گئی تھی، لیکن تشدد اور اذیت رسانی کے اس انداز اور ان ہتھ کنڈوں کو میں نے اپنے کسی آدمی کو کبھی اجازت نہیں دی تھی۔ حالانکہ جو لوگ اس ضمن میں پکڑ کر میرے ہاں لائے گئے تھے وہ تو اپنے اعمال کے پیش نظر اس سلوک کے مستحق بھی قرار پا سکتے تھے، پھر بھی میں نے اپنے کسی آدمی کو ان کے ساتھ اس قسم کے سلوک کی ابتدا بھی کرنے کی اجازت نہیں دی تھی اور اس کی ضرورت بھی نہیں پڑی تھی۔ ہمیشہ اس حد تک جائے بغیر ہی کام چل گیا تھا۔ درندے اپنے شکار کو اذیت نہیں دیتے، فطرت نے اسے جو طریقہ سکھایا ہے اسی سیدھے سادے انداز میں وہ اسے ہلاک کرتا ہے، اور اگر وہ اس کی خوراک ہے تو اسے کھا لیتا ہے۔ وہ ان اذیت رسانی کے نت نئے زیادہ سے زیادہ کرب انگیز طریقے نہیں سوچتا اور انہیں اپنے ہم جنسوں پر نہیں آزماتا، انہیں بے بس کر کے ان طریقوں سے لطف اندوز
نہیں ہوتا، یہ صفات صرف انسانوں میں ہی پائی جاتی ہیں۔ اس کے باوجود درندہ خواہ مخواہ بدنام ہے۔ ہمیں جہاں کہیں بھی ظلم و تشدد اور بربریت سفاکی کی مثال دینی ہوتی ہے، ہم عموماً درندگی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ میں نے اپنے آدمیوں کو اس لیے بھی کبھی اس طرف مائل ہونے کا موقع نہیں دیا تھا کہ اکثر انسانوں میں اذیت رسانی کی ایسی مبہم سی پیاس چھپی ہوتی ہے، اگر انہیں اکثر و بیشتر کسی کو اذیت دینے کے مواقع میسر آنے لگیں تو ان میں یہ پیاس باقاعدہ طور پر جاگ اٹھتی ہے، ان کی طلب اور ضرورت بن جاتی ہے۔ اس پر اذیت عمل میں انہیں تسکین ملتی ہے۔ اگر انہیں اس کا موقع نہ ملے تو جنجلائے ہوئے اور بے چین رہتے ہیں، شکار کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ایک غیر انسانی قسم کی خونخواری ان کی فطرت کا حصہ بن جاتی ہے۔ فلم ختم ہوئی، تب بھی میں دیر تک گمسم بیٹھا رہا۔ میری ہتھیلیاں پسینے میں تر تھیں اور کنپٹیاں سنسنا رہی تھیں۔ اذیت دانی کی وہ ہولناک کارروائی 5 لہیم شہیم آدمیوں نے انجام دی تھی، جن کے چہرے پر الٹے تھیلوں کی طرح کے سیاہ نقاب چڑھے ہوئے تھے۔ صرف آنکھوں کی جگہ سوراخ تھے، ان کے چہروں کی جھلک نظر نہیں آئی تھی۔ اس کے باوجود نہ جانے کیوں انہیں دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ وہ انسانی صفات سے عاری شکی القلب قسم کے جلاد تھے، اور ان کے لیے یہ ساری کارروائی ایک روٹین کا حصہ تھی۔ نوجوان کو بے بس کر کے جس سکون اور صفاکی سے انہوں نے سب کچھ کیا تھا، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کے لیے یہ کوئی نیا کام نہیں تھا، انہیں اس کا طویل تجربہ تھا۔ جس جگہ یہ سارا عمل کیا گیا تھا وہ کوئی طویل و عریض حال معلوم ہوتا تھا۔ جس کی چھت بہت نیچی تھی وہ ایک زبردست قسم کا عقوبت خانہ معلوم ہوتا تھا۔ وہاں اذیت رسانی کے نہ جانے کتنے آلات اپنے لوازمات میں موجود تھے۔ فلم میں بہت سے ایسی چیزوں کی جھلک بھی دکھائی دی تھی جن کی اس نوجوان پر آزمائے جانے کی نوبت ہی نہیں آ سکی تھی۔ صرف یہی نہیں، وہاں شاید فلم بندی کے بھی مستقل انتظامات موجود تھے، لیکن میری ہتھیلیوں سے پسینہ پھوٹنے یا کنپٹیاں سنسنانے کی وجہ محض یہی سوچیں نہیں تھیں۔ میں تو اس لیے بھی دم بخود رہ گیا تھا کہ وہ نوجوان ایک جانی پہچانی سیاسی شخصیت تھا۔ مجھے سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، میں سیاستدانوں کے بیانات وغیرہ بھی کوئی خاص توجہ سے نہیں پڑھتا تھا۔ میرا ان لوگوں پر سے اعتبار اٹھ چکا تھا، لیکن اس نوجوان کو میں نے اس لیے پہچان لیا تھا کہ چند ماہ پہلے کچھ دن کے لیے اخبارات اس کے تذکرے سے بھر گئے تھے۔ ایک روز منہ اندھیرے اس کی مسخ شدہ لاش شہر کی ایک ویران نواحی سڑک پر پائی گئی تھی، اور اس کے بعد ملک کے کئی چھوٹے بڑے شہروں میں ہنگامے شروع ہو گئے تھے جن پر بڑی مشکل سے قابو پایا جا سکا تھا۔ وہ دولت مند والدین کا بیٹا تھا، اپنے شاندار مکان میں اپنے بیڈ روم میں سونے گیا اور صبح غائب پایا گیا۔ اس کے 2 دن بعد ہی سڑک پر اس کی مسخ شدہ لاش پائی گئی۔ اس کا نام شاہد شوکت تھا۔ وہ ایک ابھرتا ہوا نوجوان سیاستدان تھا۔ تعلیمی اداروں میں ہر سیاسی جماعت کی ذیلی تنظیم موجود ہوتی ہے۔ کالج کے زمانے میں شاہد شوکت بھی ایسی ہی کسی تنظیم کا سرگرم لیڈر تھا۔ بعد میں اس کے اپنے سیاسی بزرگوں سے کچھ اختلافات ہو گئے اور اس نے اپنی ایک الگ سیاسی پارٹی بنا لی۔ یہ کئی سال پہلے کی بات تھی۔ تب سے وہ توندہی سے اپنے کام میں لگا ہوا تھا اور اس نے اپنی نوخیز سیاسی پارٹی کو کافی منظم اور مستقل بنا لیا تھا۔ نوجوان تیزی سے اس کے گرد جمع ہو رہے تھے۔ اس کی شخصیت میں وہ کشش اور تمام خوبیاں موجود تھیں جو ہمارے ہاں عموماً کسی کو کامیاب سیاستدان بناتی ہیں، لیکن وہ نہ تو اپوزیشن میں شمار ہوتا تھا اور نہ ہی صحیح معنوں میں اسے حکومت کا حامی کہا جا سکتا تھا۔ شاید وہ اپنی کوئی الگ ہی لائن بنا رہا تھا۔ اس طرح بظاہر ناوابستگی کی سیاست کرنے والے کا ہماری سیاست میں کیا مستقبل تھا، اس کا تو مجھے اندازہ نہیں تھا۔ تاہم ایک امکان یہ نظر آتا تھا کہ شاید پہلے وہ اپنا وزن بنا رہا تھا تاکہ پھر جس پلڑے میں بھی گرے وہاں اس کی نمایاں حیثیت اور اہمیت ہو۔ شاید وہ مرحلہ زیادہ دور نہیں تھا جب اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کا قتل ایک معمہ بن کر رہ گیا تھا۔ تعصب اور گہرے رنج کا اظہار سبھی نے کیا تھا۔ کوئی اس کے قتل کا الزام کسی پر رکھ رہا تھا اور کوئی کسی پر۔ کسی کا خیال تھا کہ اسے حکومتی پارٹی نے قتل کرایا تھا کیونکہ مستقبل میں وہ سیاسی میدان میں اس کے لیے بڑا خطرہ بننے والا تھا، جبکہ وزیروں کے بیان
رجحانات آئے تھے کہ مقتول کا تو ذہنی جھکاؤ حکومتی پارٹی ہی کی طرف تھا، لیکن وہ اس کے اظہار کے لیے مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ اگر اسے حکومتی پارٹی نے قتل نہیں کرایا تھا تب بھی ذمہ داری اسی پر آتی تھی۔ یہ اس کی حکومت کی نااہلی تھی کہ ایک ایسے ابھرتے ہوئے باصلاحیت نوجوان کو اس پراسرار اور بہیمانہ انداز میں قتل کر دیا گیا تھا۔ بعض لوگوں کا شک اس پارٹی پر جا رہا تھا جس سے وہ ماضی میں علیحدہ ہوا تھا۔ حکومتی حلقوں کا رویہ سخت معذرت خواہانہ تھا۔ شاہد شوکت کے قتل کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی ٹریبیونل بھی تشکیل دیا گیا تھا۔ چند گرفتاریاں بھی عمل میں آئی تھیں لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا تھا۔ پھر وہی ہوا تھا جو ہمارے ہاں اکثر ہوتا ہے، بڑے بڑے واقعات پر رفتہ رفتہ وقت کی دھول جم جاتی ہے۔ اس پر بھی جم گئی، لوگ اسے بھی جلد ہی بھول گئے، ہنگامے ٹھنڈے ہو گئے، زندگی اسی طرح رواں دواں رہی، گلشن کا کاروبار چلتا رہا۔ ہمارے ہاں اکثر کہا جاتا ہے کہ فلاں کی موت سے جو خلا پیدا ہوا ہے وہ کبھی پر نہیں ہو سکے گا۔ معلوم نہیں خلا واقعی پیدا بھی ہوتا ہے یا نہیں، اور اگر پیدا ہوتا ہے تو وہ یقیناً کسی نہ کسی طرح پر ہو جاتا ہے، تبھی تو رفتہ رفتہ سب کچھ معمول پر آ جاتا ہے۔ دنیا شاید ایک سمندر ہے، جب اس میں ہلچل مچتی ہے تو لگتا ہے سب کچھ اس میں بہہ جائے گا، لیکن رفتہ رفتہ یہ افرید پرسکون ہو جاتا ہے۔ سہمے ہوئے سفینے کونے خدروں سے نکل کر اپنی منزلوں کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ چند ماہ میں ہی لوگ اس واقعے کو تقریباً بھول گئے تھے، لیکن اب یہ کیسٹ مجھے بھجوا دی گئی تھی، وہ بھی اینن کے ہاتھ، جو پہلے ہی میرے لیے ایک معمہ بنا ہوا تھا۔ میرے لیے پریشان کن سوال یہ تھا کہ یہ کیسٹ مجھے کیوں بھیجی گئی تھی۔ میرا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، شاہد شوکت سے میری دور کی بھی شناسائی نہیں تھی، مجھے اس کی سیاست، اس کے نظریات سے بھی کوئی سروکار نہیں تھا، مجھے نہ تو اس سے کوئی ہمدردی رہی تھی اور نہ ہی پرخاش۔ البتہ یہ کیسٹ دیکھنے کے بعد مجھے انسانی بنیادوں پر اس سے ضرور ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا گیا تھا وہ کسی بھی اعتبار سے قابل معافی نہیں تھا، خواہ اس کا جواز کچھ بھی رہا ہو۔ اسے سیدھے سادے انداز میں گولی مار دی گئی ہوتی تو شاید یہ میری نظر میں ایسا غیر معمولی واقعہ نہ ہوتا۔ ہر درجے کے انسانوں کی جانیں اس دنیا میں آئے دن کسی نہ کسی رکاوٹ کی بھینٹ چڑھتی ہی رہتی ہیں۔ میں نے اس سلسلے میں جتنا بھی سوچا الجھن بڑھتی ہی گئی، تھکا ہوا ذہن مزید تھکتا چلا گیا۔ آخر کار میں نے سوالوں کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی اور سونے کے لیے بیڈ روم میں چلا گیا۔ ریڈ ڈاٹ کی طرف سے اس قسم کی کوئی حرکت ہوتی تھی تو عموماً اس کے فوراً بعد میرا رد عمل جاننے کے لیے ایڈم عرف ایڈی کا فون آ جاتا تھا اور وہ مجھے خریدنے کے لیے مکالمے بازی شروع کر دیتا تھا، لیکن آج اس کا بھی نہیں آیا۔ عین اس وقت جب نیند کی دیوی نے میری طرف ایک آدھ قدم ہی بڑھایا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ایڈم عرف ایڈی کی عمر شاید بہت لمبی تھی، شیطان کی عمر لمبی ہی ہوتی ہے اور ایڈم کسی شیطان سے کم نہیں تھا، مگر میں نے ریسیور اٹھایا تو رگوں پہ میں ایک اور اس طرح کی سنسنی پھیل گئی۔ دوسری طرف رحیلہ تھی، میں بہت دیر سے سوچ رہی تھی، اس کے لہجے میں شرمیلا پن بھی تھا اور ہچکچاہٹ بھی کہ اب تم لاہور پہنچ گئے ہوگے، اب تم نے شاور لیا ہوگا، اب کھانا کھایا ہوگا، اب سونے کے لیے لیٹ گئے ہوگے۔ ہر لمحے دل چاہتا رہا کہ تمہیں فون کروں، لیکن ایک عجیب سی ہچکچاہٹ مانے رہی کہ کہیں تم جاتے ہی سو نہ گئے ہو، تم تھکے ہوئے ہوگے، کہیں میں تمہارے لیے مزید بے آرامی کا سبب نہ بنوں۔ او ہو، مجھے تو اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ تم اتنی بات تکلف قسم کی چیز بن گئی ہو۔ میں نے خوش دلی سے چہکنے کی کوشش کی، تم تو کہا کرتی تھیں کہ محبت میں ایک دوسرے کو قبر سے بھی کھینچ کر نکال لینا چاہیے۔ میں تو نہ جانے کیا کچھ کہا کرتی تھی، بکواس کرتی تھی، میں وہ ہولے سے ہنسی۔ ویسے تمہاری بے آرامی کے علاوہ اپنی اوقات کا بھی خیال تھا نا؟ ایک ملازمت پیشہ لڑکی کو ڈائریکٹ ڈائلنگ پر ٹرنک کال کرتے ہوئے ذرا سوچنا پڑتا ہے، خصوصاً جب کہ یہ بھی اندیشہ ہو کہ لائن ملنے کے بعد فون بند کرنے کو دل نہیں چاہے گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی خیال آ جاتا ہے کہ جب بل آئے گا تو آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگیں گے۔ میں نے مصنوعی تعصب کا اظہار کیا، ایک محبت اور مہنگائی کی جنگ میں ہمیشہ مہنگائی جیت جاتی ہے، اسی لیے میں نے تمہیں پارٹنرشپ اور اپنی ایجنسی کھولنے کا مشورہ دیا۔ حالات کچھ تو بہتر ہو جائیں گے۔ محبت میں انسان کو دن میں کم از کم 2-4 ٹرنک کالز افورڈ کرنے کے قابل تو ہونا چاہیے، اور جو 2-4 ٹرنک کالز افورڈ نہ کر سکے اسے محبت کرنے کا حق نہیں۔ حق تو اس
اسے بھی حاصل ہے، لیکن اسے چاہیے کہ للچائی ہوئی نظروں سے ٹیلی فون کی طرف نہ دیکھے، بلکہ صرف ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں بھرنے پر اکتفا کرے، غمناک قسم کے افسانے پڑھے، دردناک قسم کے اشعار جمع کرے، سلائی کڑھائی کرے، تکیے پر بڑے بڑے پھول کاڑے جن کے درمیان کم سے کم لکھا ہو۔ میں نے مشورہ دیا، اچھا اب زیادہ مت چہکو اور سو جاؤ، تمہاری آواز میں نیند بول رہی ہے۔ میں نے خواہ مخواہ ہی تمہیں ڈسٹرب کیا۔ وہ بولی، اگر دن میں 2-3 مرتبہ اسی طرح باقاعدگی سے ڈسٹرب کرتی رہا کرو تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ میں نے درخواست کی، گھر کا سارا ساز و سامان بک جائے گا فون کا بل ادا کرنے میں۔ کوئی بات نہیں، اس کے بعد میرے ہوٹل کے کسی VIP سویٹ میں منتقل ہو جانا، وہاں ہر چیز بنی بنائی اور مفت ہوگی، ٹیلی فون بھی خواہ دن بھر کرتی رہنا۔ جی نہیں، اپنے پاس ہی رکھو اپنا ہوٹل، ہم اپنے کرائے کے فلیٹ میں ہی اچھے ہیں۔ وہ فوراً ہی بولی، اچھا خدا حافظ۔ ارے سنو تو صحیح، میں نے تیزی سے کہا، تھوڑی دیر اور باتیں کرو، میرا دل بہت اداس ہے، اسی لیے تو اتنا چہک رہے ہو۔ بعض لوگ بہت زیادہ بولنے کی وجہ سے اداس ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا، یعنی یہ بات طے ہے کہ بیشتر لوگ بہت زیادہ ہی بولتے ہیں کسی بھی بہانے۔ ہاں، اور میرا مشورہ ہے کہ تم بھی زیادہ بولا کرو، کم از کم میرے ساتھ۔ جی نہیں، میرے پاس کھوپڑی فالتو نہیں ہے، میں فون بند کر رہی ہوں، تم بھی باقی اب سو جاؤ۔ بولنے کے لیے کھوپڑی کی ضرورت کہاں پڑتی ہے، بس زبان ہلاتے رہنا چاہیے۔ میں نے مشورہ دیا، ہر ایک کو اپنے طور طریقے مت بتایا کرو۔ وہ مترنم سی آواز کے ساتھ بولی، اچھا خدا حافظ، اگر تمہیں توفیق ہو تو کبھی کبھار خود فون کر لیا کرو۔ اس نے میری مزید کوئی بات سنے بغیر فون بند کر دیا۔ میں نے فوراً ہی اس کا نمبر ڈائل کرنے کا ارادہ کیا، مگر پھر ملتوی کر دیا اور دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ میرے دل میں واقعی اداسی اور خوشی کی گنگا جمنا گلے مل رہی تھی۔ خوشی راہیلہ کے مل جانے کی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ یوں اچانک دوبارہ سامنے آ جائے گی، اور اس بار اس کے دل کی کائنات ہی بدلی ہوئی ہوگی۔ کئی بار میرے دل کے کسی اندھیرے گوشے سے شاک کے سمپولیے نے سر ابارا کہ کہیں اس بار بھی وہ کسی نئے زاویے سے مذاق تو نہیں کر رہی، جذبات سے کھیلنے کا کوئی نیا ہنر تو نہیں آزما رہی۔ لیکن دل سے ہی اس کا جواب نفی میں ملا، شاید حقیقت یہی تھی، یا پھر محبت بیچاری ہمیشہ ہی خوش گمان رہتی ہے۔ اداسی میرے دل میں کیسٹ دیکھنے کی وجہ سے جاگتی تھی، اس کے بارے میں الجھن ذہن میں اٹک گئی تھی کہ کیا میں اسے حکام کے سپرد کر دوں اور بتا دوں کہ وہ کس شخص کے ہاتھ میرے گھر تک پہنچی تھی۔ اس ٹریبیونل کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا جو اس سلسلے میں قائم کیا گیا تھا، معلوم نہیں وہ ابھی تک قائم تھا یا ختم کر دیا گیا تھا۔ دل چاہا میں اس کے بارے میں معلومات کروں، لیکن محض کیسٹ کسی کے حوالے کرنے کا کیا فائدہ تھا۔ اپنی ایجنسیوں کی کارکردگی کا مجھے اچھی طرح اندازہ تھا، یہ ایک حساس معاملہ تھا۔ کیسٹ کی بات منظر عام پر آ جاتی تو ان پر نئے سرے سے دباؤ پڑ سکتا تھا، اور ان سے اگر کچھ نہ ہو پاتا تو ان کے شکوک و شبہات کے سائے میری طرف بھی پھیل سکتے تھے۔ میری اس بات کو بھلا کون یقین کرتا کہ مجھے خود اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیسٹ مجھے کیوں بھیجی گئی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ کوئی ایجنسی کوئی نہ کوئی تعلق، کوئی نہ کوئی وجہ دریافت کرنے کی تگ و دو میں لگ جاتی۔ ایسے معاملات میں تو بعض اوقات اونچے پیمانے کی شناسائی اور اثر و رسوخ بھی دھرا رہ جاتا ہے، جن میں عوامی سطح پر کوئی ابال اٹھ جانے کا اندیشہ ہو۔ پریس بھی کبھی کبھی ایسے معاملات کو سلجھانے کی بجائے نادانستگی میں الجھا دیتا ہے۔ آخرکار میں نے خاموش رہنے اور انتظار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے پر پہنچنے کے بعد مجھے قرار سا آ گیا اور میں اطمینان سے سو گیا۔ دوسرے روز میں دفتر میں شام ڈلے تک مصروف رہا۔ جب اٹھنے کا ارادہ کر رہا تھا تب ستارہ کا فون آ گیا۔ میری آواز سننے کے بعد نہایت سنجیدگی سے بولی، وہ جو ایک بہت بڑے سیٹ صاحب ہیں نا، محمد افضل چودھری صاحب، مجھے ان سے بات کرنا ہے۔ سنا ہے آج کل وہ بہت مصروف ہیں، کسی سے سیدھے منہ بات کرنے کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ چند سیکنڈ کے لیے ان سے بات کرا دیں تو آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ یہ بندی زندگی بھر آپ کی کنیز
رہے گی، کیا آپ اس گناہگار پر یہ احسان فرما سکتے ہیں؟ کم وقت واقعی اچھی اداکارہ ہو گئی تھی، لہجے کو برتنے کا بڑا سلیقہ آ گیا تھا، ایسا زبردست طنز سمو لیا تھا لہجے میں کہ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید شرم سے پانی پانی ہو جاتا۔ میں نے آواز بدل کر کہا، اے گناہگار فریادی، تم نے اب ٹیلی فون پر زنجیر عدل ہلا دی ہے تو ہم تمہاری فریاد ضرور ذل الہی تک پہنچا دیں گے، تمہیں عذرائے نوازش بہت جلد ملاقات کا موقع عطا کیا جائے گا، ایسا کرو 150 سال بعد آ جاؤ۔ کہاں؟ ذل الہی کے مزار پر؟ اس نے سکون سے پوچھا۔ کیا بکتی ہو گناہگار فریادی، میں نے بدستور باروب لہجے میں کہا، ذل الہی ہزاروں سال سے زندہ ہیں اور ہر دور میں زندہ رہیں گے، آزما کر دیکھ لینا۔ در پھٹے منہ یکدم وہ اپنے اصل لہجے میں بولی، اب اپنی اصل آواز میں بھی بول لو، کان ترس گئے ہیں سننے کو، تم تو واقعی بہت بڑے آدمی ہوتے جا رہے ہو، فلم کے سپر سٹار سے بھی بڑھتی جا رہی ہے تمہاری مصروفیت، ہم وہاں تمہاری خاطر تمہارے ہوٹل کے افتتاح میں گئے اور تم اس طرح ملے جیسے سرے راہ کسی ڈاکٹر کو اپنا مریض مل گیا ہو، اور مریض بھی ایسا جس نے پچھلی 6 ملاقاتوں کی فیس ادا نہ کی ہو، اور پہلی رات تو تم سلام دعا کے بعد ہی غائب ہو گئے تھے۔ میں نے سوچا تھا اس کے بارے میں تو تم سے لاہور چل کر ہی پوچھوں گی، کہاں غائب ہو گئے تھے، کس سے ملنے چلے گئے تھے؟ ہم جیسے بیچارے کس سے ملنے جا سکتے ہیں؟ کسی انکم ٹیکس والے سے، کسی ایکسائز والے سے، کسی وکیل سے، کسی بور قسم کے سیٹ سے، اور بلا ہمیں کون بلا سکتا ہے؟ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ہم کوئی فلمی ہیرو تھوڑا ہی ہیں کہ ایک گرل فرینڈ کو ہوٹل کی لابی میں کھڑی چھوڑ کر دوسری سے ملنے سوئمنگ پول پر چلے جائیں، تیسری گھر پر انتظار کر رہی ہو، اور چوتھی مری یا ایبٹ آباد میں راہ دیکھ رہی ہو۔